بزرگوں مبارک، جوانوں مبارک، میرے بچوں مبارک، نمازیوں مبارک، اہل محلہ مبارک، اس قصبے والوں مبارک، شرپور والوں مبارک، سوالات انبیاء کا سردار، آخری نبی، نبی آخر الزمان محمد عربی جوان آیا، مبارک ہو نبی آخر الزمان تمہارے حصے میں آیا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی شیطان ان کے یہ شان نبوت کیا کہنا، جس دل میں محبت ہوئے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی جس سینے میں قرآن اترا اس سینہ کی عظمت کیا کہنا، سب نبی اچھے خلیل اچھا کریم
منشا مگر ان سب سے بڑھ کر وہ مکے کا در یتیم منشا لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لے نام ان کا ان کے نام میں یہ دو مرتبہ میم انشا وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ ان کے روضے میں ہے جو بھی مقیم انشا محمد کی آمد آمد سراجا فصلوا عليه كثيرا كثيرا محبت سے تعظیم کے لہجے میں سب پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجاہد اسلام استاذ القراء ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا قاری محمد اسحاق توسری صاحب میرے دیرینہ دوست محترم جناب حافظ سلمان احمد ایڈوکیٹ صاحب فاضل نوجوان محترم مفتی محمد مزمل حسین صاحب خطیب جامع مسجد اعلیٰ فاضل نوجوان عزیز محترم مولانا محمد بلال محمدی صاحب دیگر احباب ذی وقار بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے پیارے بچوں اور پردے میں سن رہی ہیں اہل محلہ میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ المعروف حاجی محمد شفیع والی مسجد میں میری پہلی حاضری ہے دل سے دعا ہے آپ کا تشریف لانا احباب کا بلانا ایک فقیر سید مہمان کا آنا اللہ عز و جل اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے آپ نے اس محفل پہ خرچ کیا میرے نوجوان علماء کا آپ نے ساتھ دیا اور پھر تشریف آوری سے اللہ کے گھر کو آپ نے سجایا
میری دعا ہے اللہ آپ کے گھروں کو اللہ سبھی کے دکھڑے دور فرمائے، ساری امت کو اللہ عز و جل تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی جامع مسجد میں قرآن کی تعلیم درس و تدریس بھی جاری ہے، اور مولانا نے اپنے گھر میں بنات کا ادارہ، بیویاں بچیاں بیٹیاں جہاں قرآن پڑھتی ہیں، جامعہ سیدہ عائشہ الصدیقہ للبنات کے نام سے وہاں بچیوں کی بھی تعلیم جاری ہے۔ اور میں نے ایک نظر اشتہار دیکھا تو عنوان ہے عظمت قرآن کانفرنس، اور حسن اتفاق ہے کہ محفل قرآن کی ہے اور مہینہ بھی نزول قرآن کا قریب آن پہنچا۔ احباب ذی وقار، پہلا جملہ میری نظروں میں نظریں رکھ کے ذرا مراقبہ نہ کیجئے، بیان سمجھیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے، ختم نبوت کی بڑی دلیل ہے۔ سرکار مسکرائے اور ہر شے کا حسن ہو، ہر شے کا حسن ہو، تین رکوع ہے، چھوٹی سی سورت ہے، تین رکوع، کتنے؟ چھوٹی سی ایک سورت، تین رکوع میں ایک ہی آیت بار بار حافظ سلمان حسن شاہ کاظمی کہتا ہے اگر یہ کا کلام ہوتا تو بار بار دہرانا عیب بن جاتا، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے جاؤ، مزہ بھی بڑھتا ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، آپ کو تو ہر جلسے میں ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ آپ کے ایمان میں برکت۔ میرے دنیا دوست ہیں اور تکلف ہے، اور مجھے اس لیے پسند ہے کہ چہرے پہ نور میں تو بابا داڑھی حضور کی سنت ہے، مرد کی شان ہے، داڑھی نال بندہ سونا لگے۔ اچھا، میں اب سورہ الرحمن کی تلاوت کرنے چلا ہوں، تقریر اب بعد میں کرتے ہیں۔ میں سورہ الرحمن کی تلاوت کروں گا، آپ جتنے دوست بیٹھے ہو، پردے میں بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی، اور آپ علماء بھی، طلباء بھی، نوازی بھی، ارباب خواص بھی، عوام بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ایک وعدہ کرو کہ میں قرآن کی آیت جب پڑھوں، باقی میں پڑھوں گا ایک آیت جو سب کو یاد ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک آیت میرے ساتھ آپ بھی پڑھو گے۔ محفل بناؤ اور میں یہاں ایک جملہ دوں اگر مزہ آئے۔ قرآن کی بہار لگ جائے، گونج گن گرج قرآن کی صدا بلند ہو جائے، جانے والے بزرگ حافظ محمد شفیع مرحوم کی قبر نور سے بھر جائے، ان کو پتا چلے کہ میں اتنے سال جو مسجد میں نمازیں پڑھاتا رہا، نمازیوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے، آج مجھے قرآن کا تحفہ بھیجا ہے۔ بابا ہم قرآن خوانی کے قائل ہیں،
ایصال ثواب کے قائل ہے، ثواب پہنچتا ہے، بولو بزرگو ثواب پہنچتا ہے۔ قرآن خوانی کی محفل سجاؤ، بیان ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے اس میدان میں آپ بچہ نہ سمجھیں، الحمدللہ میرا رات آفس سے ایک بیان میں سرے راہ میرے زبان پہ آیا، میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے تقریر کرتے ہوئے اسٹیج پہ ممبر رسول پہ بیان کرتے قرآن پڑھتے الحمدللہ 40 سال مکمل اس کی طرف نواز۔ جہاں بھی جاتا ہوں تو کہتے ہیں شاہ جی قرآن سنا۔ چونکہ عظمت قرآن ہے، میری بچیاں پردے میں پڑھیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں ایک آیت، باقی میں پڑھوں گا اور پھر آپ مزہ لیں کہ بوچھل ہوتے ہیں، بور ہوتے ہیں یا مزہ پڑتا ہے، فیصلہ کرے گا ضمیر کے یہ کلام بندوں کا کلام نہیں بابا، یہ اللہ کا کلام۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان استقبال کرتے ہو گرج کے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے استقبال کرو۔ میرے عزیز ہے نوجوان خواہ مبارکہ کر رہے تھے کہ شاہ قلبی فلاں ہے بابا استقبال کرو۔ بابا وہ تو آپ کا مہمان ہے اور جو ماہ رمضان آ رہا ہے وہ اللہ کا مہمان۔ استقبال کرو۔ قرآن آیا، محمد عربی جوان آیا، ماہ رمضان آیا۔ اچھا آج کی تقریب میں نا آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ بولو خیر مبارک۔ ذرا بتا لینا میری 3 انگلیوں کے اشارے پہ غور کرنا۔ بزرگوں مبارک، جوانوں مبارک، میرے بچوں مبارک، نمازیوں مبارک، اہل محلہ مبارک، اس قصبے والوں مبارک، شرجپور والوں مبارک، سوالات انبیاء کا سردار، آخری نبی، نبی آخر الزمان محمد عربی جوان آیا۔ مبارک ہو نبی آخر الزمان تمہارے حصے میں آیا۔ اگر مبارک خیر مبارک پڑھتی ہو تو سبحان اللہ اٹھو گا۔ سوالات نبی آئے،
نبی آخر الزمان آیا. توجہ سنو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں اللہ نے شفا 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 رکھ چھوڑی ہے. تلاوت قرآن میں شفا، شہد خالص ماکھی میں شفا، زمزم پانی میں شفا. خرچ کرتے ہو، ڈاکٹر سے پیسے لیتے ہو، انتظار گھنٹوں کرتے ہو، پھر آپ جو نسخہ لکھواتے ہو نا وہ نسخہ دوا ہے، دوا شفا نہیں ہے. بابا آپ کی مسجد میں جو شاہ کاظمی لے کے بیٹھا ہے یہ شفا ہے. قدر قرآن دیو کی جان دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دا جانن والے سمجھ گئے شہر مدینے. قدر پانی کا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر قرآن دا مدنی جانے یا جانے اصحابی. قدر پھلاں دا بلبل جانے جیدانی وچ بہاراں، قدر قرآن دا او کی جانے جڑے رتے وچ بازارا. بزرگوں قرآن پڑھو، جوانوں قرآن پڑھو، میرے بچوں قرآن پڑھو، میری بیٹیاں قرآن پڑھو، میری بیبیاں قرآن پڑھو. پردادار خواتین اسلام قرآن پڑھو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک قرآن پڑھو. انما یتلا فی بیوتکن، بیبیاں قرآن پڑھو، گھروں میں پڑھو، نماز پڑھو گھروں میں پڑھو، تہجد پڑھو گھروں میں پڑھو، قیام اللیل پڑھو گھروں میں پڑھو، ذکر اذکار کرو گھروں میں کرو. قرن فی بیوتکن. میری تقریر سمجھ کے نہ سنو، یہ سمجھ کے سنو کہ اللہ بولتا ہے. میری زبان پہ جو قرآن ہے یہ میرا بیان نہیں، اللہ کا بیان ہے. اللہ بولتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آباد رہو گھروں میں، شاد رہو گھروں میں، زندہ باد رہو گھروں میں. لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نہ نکل آؤ، بے شرم بے حیا بن کے بے پردہ ہو کے بازاروں میں نہ گھومتی رہو. اللہ بولتا ہے نماز پڑھو گھر میں، زکات دو گھر میں، خدا رسول کو راضی کرو گھر میں، قرآن سمجھو بیان سمجھو. جامعہ سیدہ عائشہ صدیقہ للبنات کی نسبت سے شاہ کاظمی کا عنوان سمجھو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں عورت ذات کو پردہ ہے، شریعت محمدی ہے. عورت کے چہرے کو پردہ، عورت کی رنگت کو پردہ، عورت کی قد و قامت کو پردہ، عورت کی جسامت کو پردہ، عورت کے سر کے بالوں کا پردہ، عورت کے سارے وجود بدن جان جسد جسم کا پردہ، بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ساری جان کو پردہ. میری بیبیاں شریعت محمدی کہتی ہے جس طرح تیرے وجود کا پردہ ہے، بیویاں تمہاری آواز کو بھی پردہ ہے. آواز کو بھی بولیں، آواز کو بھی. اچھا مزہ لو، اب میری نظروں میں نظریں جواب میں تو فوق دے رہا ہوں. شیر خدا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، میرا بابا علی فرماتے ہیں
جب میں چاہوں کہ میں علی سمجھو میں علی اللہ سے باتیں کروں پھر میں علی نماز پڑھتا ہوں جب میں چاہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے پھر میں علی قرآن پڑھتا ہوں ایسا پتہ ہے بڑی محفل میں نے ایک نام لیا ہے حافظ صاحب آپ شہدائی ہو دیوانے ہو میں نے ایک نام لیا ہے نام علی علی شیر خدا فرماتے ہیں میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں چاہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے میں علی قرآن پڑھتا ہوں نماز میں بندہ اللہ سے بولتا ہے قرآن میں اللہ بندوں سے بولتا ہے وعدہ کرو ہم نماز بھی پڑھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے سبحان اللہ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے نماز بھی پڑھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے نئی نسل یہ جو شہزادے بیٹھے ہیں جنت کے طوطے بیٹھے ہیں قرآن کے حافظ قاری بچے بیٹھے ہیں میری ڈھیروں دعائیں ہیں ان بچوں کے لیے بابا دین حق کو سمجھو مدارس سے محبت کرو قاری کی قدر کرو پگڑی کی قدر کرو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنا سلجھا ہوا ایک نوجوان بچا ہوا عالم دین اللہ نے آپ کو جوان دیا ہے اگر آپ مجھے کہنے دو تو میں یہ کہہ دوں اتنے سال محنت کر کے حافظ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ چلے گئے یہ بچہ جب مصلی پہ آیا عمر میں بچہ ہے تب میں کہہ رہا ہوں یہ جوان جب مصلی پہ آیا میں دونوں ہاتھوں سے تمہیں سلام کر کے مبارکباد دیتا ہوں حافظ محمد شفیع کو جوان کر کے اللہ نے پھر مصلی پہ بھیجا سبحان اللہ نسلیں جائے گی قرآن تو رہے گا آسان تو رہے گی اچھا تحفہ لے جاؤ چار آوازیں اللہ کو پسند ہیں کتنی آوازیں سارے بولے کتنی چار آوازیں اللہ کو پسند ہیں پہلی آواز آذان کی آواز اللہ کو پسند ہے کون سی آواز اذان دینا میرا ملا نہیں کام نہیں آپ کا بھی کام ہے چودھری ہو تم مولانا کو کھاؤ مفتی صاحب میں اذان دوں گا وہ دکاندار کہے مفتی صاحب میں اذان دوں گا اور تنہائی میں آ جائے مفتی مزمل حسین بھی اذان درست کرواؤ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مسجد میں اذان کروں بابا تم نبی کی شان پوچھتے ہو حافظ صاحب آخری جملے ہیں نبی کی شان پوچھتے ہو شاہ کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے میں نے معتبر روایت پڑھی جو اللہ کی رضا کے لیے 7 سال آذان دینا جب اس میت کو قبر میں دفن کرتے ہو آذان کی برکت سے مؤذن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی 1500 سال بعد مؤذن کی شان ہے اور نبی کی شان ہے رونے نہ پایا کرو رولوں میں پڑے بھی نہ کرو میرا عقیدہ میرے علماء کا عقیدہ ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اطہر میں شان سے زندہ موجود ہے امتی سلام جا کے پڑھتا ہے امتی کی آواز الفاظ محمد نبی سنتے ہیں امت کو جواب دیتے ہیں نبی بھی اعلیٰ ہے نبی کا دین بھی اعلیٰ ہے قرآن بھی اعلیٰ ہے 4 آوازیں اللہ کو پسند ہیں آذان کی آواز ادھر دیکھنا دوسری قرآن کی آواز کون سی آواز تیسری حجاج کا تلبیہ چوتھی میدان جہاد میں مجاہد کی للکار چونکہ میرے مدرسے والوں نے انتظام کیا مریم مناب کا سلسلہ ہے ابھی تقسیم اسناد انعامات ہوں گے شہزادوں کو انعام دیا جائے گا شاہ کاظمی چاہتا ہے جاتے جاتے حافظ صاحب مرحوم کے ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ایک سورت میں قرآن کی آپ کو سناتا ہوں آپ تب سنو جب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بیٹا ہے بیٹی ہے نواسا ہے نواسی ہے پوتا ہے پوتی ہے
بھائی ہے، بہن ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کوئی بھی ہے، خاندان میں کسی نہ کسی کو قرآن ضرور پڑھوائیں۔ نسلوں کو قرآن پڑھا گے۔ اب میں صبح کی سال ثواب پڑھتا ہوں تاکہ میرا عقیدہ واضح ہو جائے کہ اہل سنت والجماعت علماء حق کا ایصال ثواب کے قائل ہیں، قرآن خوانی کے قائل ہیں۔ ابا چلا گیا، قرآن خوانی کرایا کرو، اماں چلی گئی، قرآن پڑھوایا کرو، یتامى فقراء مساکین کو ہدیہ دیا کرو، مسجد پہ مدرسے پہ خرچ کیا کرو، عالم دین کو ہدیہ دیا کرو۔ بابا اس میں رزق گھٹتا نہیں ہے، رزق بڑھتا ہے۔ میں بیٹیاں سن رہی، صرف ذوق دلانے کے لیے ایک سورت پڑھتا ہوں اور اس وعدے پہ پڑھتا ہوں کہ بچے بچیاں اپنی نسلوں کو ہم قرآن پڑھائیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب میں گھر گرج میں قرآن پڑھتا ہوں، کیا میری اماں ابا کی قبر جنت کا باغ نہیں بنتی؟ مولانا میری بھی بڑی ہسٹری ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا سناؤں گا۔ میری عمر 4 سال تھی، میرے بابا کا انتقال ہوا، میں نے یتیمی دیکھی، غربت دیکھی، دکڑے دورے برداشت کیے۔ میری اماں اللہ اس کی قبر نور سے بھر دے۔ ہمارے مدرسے میں میری اماں بطور ملازم، بطور باورچی، اس زمانے میں 100 طالب علموں کی روٹی پکا کے تنخواہ لیتی رہی۔ اس تنخواہ سے میری ماں نے مجھے قرآن پڑھایا۔ آج میں شاہ عالمی بنا پھرتا ہوں، آج گاڑیاں واڑیاں میرے سامنے کچھ نہیں، میرے پاؤں کی قلبوں کی میل ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار میرے پاس بیٹھتے ہیں، شاہ جی حکم ہو ارشاد کرو، خدا کی قسم یہ میری شان نہیں ہے، یہ شان قرآن۔ ہم یہی درد دل لے کے آئے ہیں، یہی دکھڑا رونے آئے ہیں کہ نسلوں کو قرآن پڑھاؤ، دین سمجھاؤ۔ اللہ قرآن میں بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ محمد عربی حدیث میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ میری اماں، میرا بابا چلے گئے، آپ میں سے جن کے چلے گئے، میں اس سال ثواب پڑھتا ہوں، بالخصوص حافظ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مجھے بتایا گیا تہجد گزار، ملنسار، سچے قول فعل والا، کردار والا، فقیر، مرد مجاہد، اللہ اس کی قبر کو نور سے بابا اس کا کردار تھا کہ وہ چلا گیا، جماعت کی آنکھوں میں آنسو ہے، جماعت اس کو دعا دے رہی ہے، یہ اس کا کردار تھا۔ ہم چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی ایسے، آپ کی نسلیں بھی ایسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم
ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جن کو سکون ملا ہے نا، سکون، وہ میرے ساتھ وعدہ کرو اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت دے، ایمان شان میں برکت دے، آپ کی نسلوں کو اللہ قرآن کا قاری بنائے. اب میں وعدہ نہیں کہتا، چونکہ مسجد میں بیٹھے ارادہ کرو کہ مفتی محمد مزمل حسین قریب کوئی 15 مرلے پلاٹ کا انتظام کر چکے ہیں، اس میں رقم بقایا بھی ادا کرنی ہے، تعمیر بھی کرانی ہے. وعدہ نہیں، ارادہ کرو مفتی صاحب آپ جوان بچے ہو، قدم بڑھاؤ، ہم مدرسہ بنوائیں گے، تن من دھن قرآن کے مدرسے پہ قربان کریں گے انشاءاللہ. آج رمضان آ رہا ہے، اللہ نے تو مجھے انہوں نے نہیں کہا، اللہ مجھے نہیں کہا، دونوں بیٹھے مجھے نہیں کہا، مجھے صرف کارگزاری سنائی ہے. میں آپ سے ارادہ لوں گا، وعدہ میں ارادہ لوں گا کہ ماہ رمضان میں میری زکوٰۃ 5 لاکھ بنے، 2 لاکھ بنے، 1 لاکھ بنے، جتنی بنے میں مولانا سے پوچھوں گا زکوٰۃ کی مد کیا ہے، خیرات کی مد کیا ہے. دامن چلا گیا، ابا کے سال ثواب مولانا 1 مرلے کے پیسے میں دیتا ہوں، 1 کمرے کے پیسے میں دیتا ہوں، قرآن حال بنوائیں گے، دارالقرآن بنوائیں گے. آج جامع مسجد میں بیان ہے، سدا اللہ کا گھر بھی آباد رہے، تم بھی آباد رہو. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ میری زندگی رہے نہ رہے، اس مدرسے میں جب قرآن کی گھن گرج ہوگی، ہمارے جانے والوں کی قبریں اللہ نور سے بھر دے گا. بابا کرو عہد انشاءاللہ. آپ صاحب چلے گئے، اللہ کا دین رکے گا. ہم دین محمدی کو علم لہرانے کے لیے تن من دھن وطن چمن آن شان جد جان دین پہ قرآن پہ قربان کریں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں سید ہوں اور میں واضح کرتا ہوں کہ ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں. بعض بندے کہتے ہیں بابیا دی مسجد پیروں نہیں ہوتے، نہ بابا نہ بابا. سید کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن، میرا عقیدہ، میرے جوانوں کا عقیدہ، پیر ولی بزرگ پر حق ہے، ولی کی کرامت پر حق، نبی کا معجزہ پر حق، اللہ کی قدرت پر حق. قدرت مانو، معجزہ مانو، کرامت مانو، پیر مانو، ولی مانو، بزرگ مانو، معرفت مانو، طریقت مانو، بیعت مانو، ذکر منو، مراقبہ منو، ذکر کرو. لا الہ الا اللہ، آواز آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون مکان میں ہے اللہ، گھر اللہ کا، در نگری اللہ کی، بندہ اللہ کا، کلام اللہ کا. یہ سارا فیض محمدی ہے، کلمہ محمدی بولو. کون مکان میں ہے اللہ، کون مکان میں ہے اللہ. اللہ 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 Allah, 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 Allah. دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. مجھے مسجد کی ترتیب کا تو پتہ نہیں، نہ میں نے معلومات کی ہے. ان جوانوں کو اور نمازیوں کو اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ مشاورت سے ہفتے بعد ایک محفل ذکر مسجد میں ضرور رکھو. ہفتہ بعد
اتوار ہو یا جمعہ ہو، چھٹی کا دن ہو، اور باقاعدہ اس ذکر کی محفل میں آؤ۔ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ قادریہ ہے، 4 تسبیحات ہیں، کلمہ شریف مکمل پڑھ کے پھر پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ، دوسری تسبیح الا اللہ، تیسری تسبیح اسم ذات اللہ، چوتھی تسبیح ہو۔ ان 4 تسبیحات کو پڑھ کے بندہ جو دعا مانگتا ہے ذکر کی برکت سے اللہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور مجھے یہ سن کے بہت اچھا لگا، ابھی صاحبزادہ پہلے بیان بھی کر گیا، لاہور میں بہت بڑی علمی شخصیت ہے، استاذ الحدیث، شیخ الحدیث تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بابا جیتے پیروں کی قدر کرو، زندوں کی قدر کرو۔ جب پیر مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا پہنچی ہوئی سرکار تھی، بابا وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، جو پہنچے ہوئے زندہ ہیں ان کی قدر کرو، پیر ولیاں بنو۔ حضرت کی سرپرستی اس جوان کے سر پہ ہے، میری ڈھیروں دعائیں اس بچے کے ساتھ ہے، عمر میں تو بچہ ہے، نوجوان ہے، بڑی ذمہ داری آئی۔ آپ ارادہ کریں کہ ایسی محفل بھی 6 ماہ سال بعد سجتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، کرتے رہیں گے، مولانا آپ سے وفا کریں گے، نبھائیں گے، آپ کے مدرسے میں بھی بھرپور دعائیں دیں گے۔ آخری جملہ شاہ کاظمی کہتا ہے، لاکھ نہ دو، ٹکا نہ دو، ہزار نہ دو، پیسہ نہ دو، کوئی ٹکا دھیلا خرچ نہ کرو، غریب جماعت خوش ہو کے دعا دے دے۔ مفتی صاحب آپ کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں، ہم قریب ہیں، ہماری دعا ہے اللہ آپ کے مدرسے کو آباد رکھے۔ یہ آپ کی دعا بھی آپ کا چندہ ہے، امداد ہے، تعاون ہے۔ اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر بیویوں، بیٹیوں نے اور مردوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، دکھنے دور فرما، کل بیماروں کو شفا عطا فرما، بنین و بنات کے ادارے کو کمال ترقی نصیب فرما۔ اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں، جو دینی عزائم ہے پائے تکمیل تک پہنچا۔ مولا اہل محلہ نمازی جتنے آئے قدم قدم پہ ان کی مدد فرما۔ اللہ زندگی دے شان والی، موت دینا ایمان والی، بندے رب سبھی کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد